السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 243 243، اور اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اپنا وطن چھوڑ گئے، اپنا شہر چھوڑ گئے، اپنا ملک چھوڑ گئے۔ کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے۔ کیا مطلب موت کے ڈر سے؟ اس کے دو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یا تو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے گھر، اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کے نکل گئے، بزدلی کا راستہ اختیار کیا۔ اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے، دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ شاید یہ وجہ ہو کہ کوئی وبا آئی ہو، اور وبا آئے جیسے طاعون کی بیماری ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اپنے شہر میں رہنا چاہیے، اپنے شہر سے بھاگنا نہیں چاہیے، تقدیر کے اوپر صابر بن کے ادھر ہی بیٹھنا چاہیے۔ جو وبا والے شہر سے باہر ہیں اس شہر کے اندر نہ آئیں، اور جو شہر کے اندر ہیں باہر نہ جائیں، لیکن طاعون کی بیماری، دیگر وباؤں کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا مسئلہ یا تو وبا تھا کہ وبا کے خوف سے تقدیر پہ صبر کرنے کی بجائے اپنا وطن چھوڑ گئے، یا مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اور یہ مقابلہ کرنے کی بجائے اپنا وطن چھوڑ گئے، یعنی کہ موت سے بچنا چاہ رہے تھے، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ نے بتایا کہ پھر اللہ نے بعد میں ان کو زندہ کیا، بعد میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ تو اس سے ایک اور ثبوت ملا اس بات کا کہ اللہ تعالی قیامت کے موقع پہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ آخرت ایک حقیقت ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ حالیہ ہے، جب کہ وہ الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ حذر الموت مفعول لہو ہے خرجوا کا، ان کے خرجوا حذر الموت، وہ نکلے موت کے ڈر سے۔ اچھا، اس آیت کے شروع میں لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تھا؟ یہ واقعہ یا تو بنی اسرائیل کا ہے یا کسی اور قوم کا، کیونکہ اس بارے میں معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن میں معلومات آئی ہیں نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل ہو سکتے ہیں یا کوئی اور قوم ہو سکتی ہے، زیادہ امید یہ کہ بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا تھے؟ حاضر ناظر تھے۔ یہ دلیل دیتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ایسے غلط عقائد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو صحیح بات کیا ہے اس بارے میں؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی باہمی گفتگو میں جب کسی ایسے واقعے کے بارے میں گفتگو کریں جو ایک حقیقت ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اس کا کہیں تذکرہ کرنا پڑے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، حالانکہ نہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے گفتگو کرنے والا، اور نہ وہ جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ اور یہ صرف ایک یعنی کہ جتنی گفتگو اب میں نے کی ہے سمجھانے کے لحاظ سے تو مناسب ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے، وہ کہے گا یہ آپ کی بات ہے، قرآن نے تو کہا لم ترى کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ امام مجاہد جو سلف صالحین میں سے ہیں، تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے تفسیر میں شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں الم ترى الم تعلم، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی
اور اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے کہ جی ہم امام مجاہد کا قول بھی نہیں مانتے، تو پھر بھی اس کو ہم منانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یوں کہ یہ انداز قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور یہ انداز عام طور پہ اللہ نے اختیار کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن کئی آیات میں یہ انداز اوروں کے لیے بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے؟ کیوں جی ہر انسان دیکھ رہا تھا اپنے پیدا ہونے کے عمل کو، تو مراد کیا ہر انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو کیا وہاں پہ بھی آپ کہہ دیں گے ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے حاضر ناظر تھا؟ نہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس اسلوب کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں پہ بات یقینی ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں میں تھے۔ الوف جمع ہے کس کی؟ الف کی، جی، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال، پس کہا، لہم، ان سے، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پس ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ۔ موتو جمع کے لیے ہے کہ مر جاؤ، تو جب اللہ نے کہہ دیا مر جاؤ تو کیا ہوا ہوگا؟ مر گئے ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر وہ مر گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے۔ اللہ نے اگلی بات بتائی، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، دوبارہ ان کو اللہ نے زندہ کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، چاہے وہ مٹی بن چکے ہوں، چاہے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں، چاہے ان کے ذرات مختلف مقامات پہ بکھر چکے ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا، لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البتہ، یقیناً، بے شک، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بڑے فضل والا ہے، البتہ بڑے فضل والا ہے۔ بڑا کس کا معنی ہم نے کیا؟ فضل کی تنوین کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پہ۔ یہ الفاظ یہاں پہ کیوں کہے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی، اللہ کا فضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے زیادہ تر شکر نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل صرف ان پہ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا ہم نے اس کی کوئی قیمت ادا کی ہے؟ کوئی ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کوئی فیس ادا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سب کچھ کیا؟ اللہ کا فضل ہے۔ فری میں اللہ تعالیٰ یہ ساری سہولتیں دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اور جو توحید کے اوپر ہیں وہ بھی توحید اختیار کرنے کے بعد عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، فرض حج نہیں کرتے، فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس ایسے بھی پتہ چلا کہ اکثریت کا موقف یہ ان کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اکثر لوگ تو ناشکرے ہوتے ہیں، تو ووٹنگ معیار نہیں ہے کسی آدمی کے حق پہ ہونے کہا یا کی، ووٹنگ معیار نہیں ہے کسی شخص کے حق پہ ہونے کی۔ چلیں جی، آیت نمبر 244، 244، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم قتال کرو، لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، خوب سننے والا ہے، کس کو؟ ہر آواز کو، علیم، کمال علم والا ہے۔ علم کس چیز کے بارے میں؟ ہر چیز کے بارے میں۔ اچھا، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر تو پچھلی آیت میں لوگ بھاگے تھے موت کے ڈر سے، اس لیے کہ کافر قوم نے حملہ کرنا تھا
اور وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ بھاگنا نہیں چاہیے، اللہ کی راہ میں کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے۔ اور اگر وہ بھاگے تھے کسی وبا کے ڈر سے، تو پھر بھی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ موت سے آپ نہیں بچ سکتے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ لڑنے کی وجہ سے موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت نے اپنے وقت پہ آنا ہے، موت کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ کی راہ میں جب لڑنے کی ضرورت پیش آئے تو لڑیں۔ اچھا کس سے لڑیں یہ اللہ نے نہیں بتایا یہاں پہ۔ ایسا قرآن کریم میں بہت ہوتا ہے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا جن کے ساتھ کسی فعل کا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کہ اللہ کی راہ میں لڑو، کس سے لڑو اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ بات معلوم ہے، واضح ہے۔ اور قرآن کریم کوئی یعنی کہ کوئی قصہ وار ڈرامہ نہیں ہے کہ جس کو طول دیا جائے اور لمبا کیا جائے اور جناب بعد میں کہا جائے اتنی قسطیں ہو گئی ہیں۔ نہیں، قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جامع۔ تو پتہ ہے کس سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، مراد کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ لڑنے کا مقصد مال جمع کرنا نہیں، لڑنے کا مقصد لوگوں سے یہ منوانا نہیں کہ میں بہادر ہوں، بلکہ لڑنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے وطن کا دفاع کرنا کافروں کے سامنے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم لینا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، اس بات کا علم ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ آیت نمبر 245 245، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، من اسم استفہام ہے، کون، ذا اسم اشارہ ہے، اور الذی اسم موصول ہے، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ کون سا قرض؟ قرضاً حسنا، قرض حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، پس اللہ تعالیٰ یضاعفہ، اس کو بڑھا دے گا، کس کو؟ اس قرض کو، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ دینے والے کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، بہت گنا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، مجھے اور آپ کو مال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے کہتا ہے مجھے قرض دو، فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ میں اسے بڑھا دوں گا، کئی گنا کر دوں گا، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، صحیح حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اضافہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ کہاں پہاڑ، کہاں ایک کھجور۔ اور پھر وہ آیت بھی آئے گی کل کے درس میں انشاءاللہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آیت نمبر شاید 261 ہے اس سورت کی، 261، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایک دانے کی ہے، دانہ، گندم کا دانہ مثال کے طور پہ، کہ وہ گندم کا دانہ جو ہے وہ کسان زمین میں بوتا ہے تو اس سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700۔ تو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو یہی صورتحال ہے، آپ کے اخلاص کے مطابق اور کن حالات میں آپ نے صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے۔ کسی کا صدقہ 10% ہو جائے گا، کسی کا 100%، کسی کا 700%، اور کسی کا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو قرض دینے سے مراد کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ کون سا قرض حسنا؟ اچھا، قرض حسنا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ قرض ہے جس کی واپسی کی گارنٹی ہے، ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے۔
فیضاعفہ، کہا گیا کہ اس فا کو سببیہ بنا لیا جائے، اس لیے قرض کیوں دینا اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے کہ یضاعفہ، اور یضاعفہ فا کے اوپر فتح اس لیے آیا کہ فا کے بعد ان ہے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، بہت گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ آیت کے آخر میں پیغام ملا کہ اللہ کے پاس تم نے جانا ہے، اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرو گے، جو مال خرچ کرنا واجب ہے وہ بھی نہیں خرچ کرو گے، تو اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ اور ترغیب بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پہ انعامات ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو رزق کسی کا تنگ کرتا ہے، کسی کا کشادہ، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ جس کا رزق تنگ کیا گیا ہے کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کا رزق کشادہ کیا گیا ہے کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اسے اللہ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ پچھلی آیت میں تذکرہ تھا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، یعنی کہ جہاد بالنفس، جانی جہاد، اور اس میں آگے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ جہاد بالمال۔ آیت نمبر 246 246، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، وہی انداز ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، الملأ کا معنی جماعت بھی کیا جاتا ہے اور سردار بھی کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف، یا بنی اسرائیل میں سے سرداروں کی طرف؟ یہ من تبعیدیہ ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ یہ جماعت کس زمانے میں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں تھی۔ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے لگے ہیں، اور انداز سے اللہ تعالیٰ کے اسلوب سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی لوگوں میں مشہور تھا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان کی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ الی الملأ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کی طرف، بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان سرداروں نے یا اس جماعت نے، جب انہوں نے کہا لی نبی، ایک نبی سے، لہم، کن کا نبی؟ ان کا، جب انہوں نے کہا اپنے ایک نبی سے، ابعث، آپ مقرر کریں، تو مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، مالکن، کوئی بادشاہ، نقاتل، کہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی کہ یہ جماعت کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم لڑیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لڑائی کا معاملہ کسی حکمران کی قیادت میں ہوتا ہے، کسی حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نبی کون سے تھے؟ تو یہاں پہ اصول یہ چلے گا، ابہموا ما ابہم اللہ، کیا مطلب؟ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو۔ اگر اس نبی کی تعیین اور تحدید میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کرتے۔ جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نبی کے نام بتا دیتے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، تو ہمیں اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، ابعث، آپ مقرر کریں، لنا، ہمارے لیے، مالکن، کوئی بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے کہا، حل کا معنی کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ کیا۔ لیکن حل جو کیا کے لیے ہے، یعنی کہ استفہام کے لیے، یہ استفہام سے کبھی مراد ہوتا ہے معلومات لینا۔ مثال کے طور پہ میں پوچھ سکتا ہوں،
آج آپ نے کیا کھانا کھایا، تو میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال کروں گا، یعنی کہ مثال میں پوچھیں آپ نے کھانا کھایا، حل اکلت طعام، یہاں پہ میں معلومات لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. اور کبھی حل لا کر مراد ہوتا ہے کسی کے اوپر انکار کرنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حل انا مجنون، کیا میں کوئی مینٹل ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں مینٹل نہیں ہوں. ایسے ہی ہے. تو کبھی حل ہوتا ہے معلومات لینے کے لیے، کبھی حل ہوتا ہے نفی کے لیے، کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، اور کبھی حل ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں تقریر، یعنی کہ کوئی بات منوانے کے لیے. کس لیے؟ کوئی بات منوانے کے لیے، یعنی کہ وہ بات ایسی ہوتی ہے اس کو میں آپ سے منوانا چاہتا ہوں، اور وہ تقریباً ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مان جائیں گے، تو اس کے لیے بھی حل آتا ہے. تو اس لیے جب یہ تقریر کے لیے ہے تو اس حال کا معنی کئی دفعہ ہم کر لیتے ہیں تحقیق، یقیناً، اور یہاں پہ ہم یہی معنی کریں گے اس کا. جیسا کہ اللہ نے یہ انداز اختیار کی ایک اور آیت میں دیکھیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ انسان کی سورہ دہر کی پہلی آیت. کیا انسان پہ ایک ایسا زمانہ آیا ہے، زمانے کے ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا اللہ ہم سے معلومات لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا انکار کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، منوانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی مانتے ہو کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، پہلے تم معدوم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے. تو یہاں پہ یہی انداز ہے. تو فرمایا، اللہ نے کہا حل، یعنی کہ تحقیق یا یقیناً، عصیتم، تم سے امید ہے، عصیتم، تم سے امید ہے کہ ان اگر کتیبہ فرض کر دی جائے، علیکم، تمہارے اوپر، القتال، لڑائی. اچھا، امید کیا ہے؟ اللہ تقاتلو، یہ عصا کی خبر ہے کہ تم لڑائی نہیں لڑو گے. یقیناً تم سے امید یہ ہے کہ اگر لڑائی فرض کر دی کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، اب کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مقرر کیا جائے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن تم سے امید کیا ہے کہ اگر یہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا، لڑائی فرض کر دی گئی، تم نے لڑنا نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل کے ان سرداروں نے، بنی اسرائیل کی اس جماعت نے، انہوں نے آگے سے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، ما استفہامیہ، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. وقد، واو حالیہ ہے، جب کہ قد، یقیناً، اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، ہمارے وطن سے، و ابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے. کیا سمجھے ہیں؟ کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا تھا، بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، ان کو ان کے دشمنوں نے ان کے وطن سے نکال دیا تھا. تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم لڑیں. تو نبی نے آگے سے کہا ہوگا کہ خطرہ یہ ہے کہ تم نہیں لڑو گے. کہنے لگے کیوں نہیں ہم لڑیں گے، جب کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بیٹوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ہماری عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تو ہم پھر کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑنے کے سارے اسباب اور تقاضے موجود ہیں. فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، القتال، لڑائی، تولوا، وہ پھر گئے، انہوں نے راز کیے، وہ پھر گئے. الا قلیلا منہم، ان میں سے چند ایک کے سوا، ان میں سے چند ایک کے سوا، منہم، ان میں سے، قلیلاً، چند ایک، ان میں سے چند ایک کے سوا، باقی جو ہیں وہ لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ پیچھے ہٹنے لگے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ان ظالموں کو. کیا ظلم کیا انہوں نے؟ یعنی کہ لڑائی اب فرض ہو گئی ہے، فرض کو چھوڑیں گے تو آپ ظالم ہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض ہے، وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور وہ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. فرمایا اللہ خوب جاننے والا، بالظالمین، ان ظالموں کو. ایت نمبر 247، 247،
وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کر دیا ہے، یقیناً مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بطور بادشاہ۔ اللہ نے بادشاہ کا نام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، لیکن نبی کا نام اللہ نے نہیں بتایا۔ اچھا، اللہ نے اس کو کیا مقرر کیا؟ بادشاہ۔ خلیفہ کہا ہے کہ بادشاہ کہا ہے؟ میرے وہ بھائی غور کریں جو بادشاہ سے بہت چڑھتے ہیں، انہوں نے بادشاہت اور خلافت کے مسئلے کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ بادشاہت کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں سعودیہ کی، اس لیے کہ وہاں پہ بادشاہت ہے۔ فلاں زمانے میں جو لوگ بادشاہ رہے ہیں، وہ چونکہ بادشاہ تھی تو وہ بھی ظالم ہوئے اور ان کے خلاف گفتگو کریں گے بلا وجہ۔ اگر بادشاہت اتنی غلط ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلیفہ مقرر کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ خلیفہ ہیں یا بادشاہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے مطابق حکومت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ایک بادشاہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ مقرر کر کے جاتا ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے، بادشاہت چلا سکتا ہے، نیک آدمی ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ اس لحاظ سے شاید دوسروں سے بہتر ہو کہ اس نے اپنے والد کی نگرانی میں بادشاہت کی صورتحال کو دیکھا ہے، ملک کیسے چلایا جاتا ہے اس نے دیکھا ہے، جہاد کیسے کیا جاتا ہے اس نے دیکھا ہے، گورنروں سے کام کیسے لیا جاتا ہے اس نے دیکھا ہے۔ ہاں، کئی دفعہ بادشاہ کے بیٹے نااہل ہوتے ہیں، اس کو بنانا غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ طالوت کے لیے، اور ایسے ہی اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے لیے بھی۔ ابھی آئے گا، آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، اور ایک جگہ پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ خلافت اور ملوک بادشاہت ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق حکومت چلائی جائے۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان سرداروں نے آگے سے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ طالوت کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہمارے اوپر، آگے وہ حالیہ، جبکہ نحنو ہم، حق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہو اس کے مقابلے میں، اس سے۔ لو جی کتنے ظالم لوگ ہیں۔ نبی کہہ رہا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا۔ کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا کہ طالوت بادشاہ ہے، اتنا کافی تھا، لیکن یہاں پہ تو نبی نے کہا ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب نبی کہے، نبی چاہے اپنی طرف سے مقرر کر دے، پھر بھی مان لینا چاہیے آنکھیں بند کر کے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نبی کے فیصلے پہ، لیکن یہاں پہ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب اس پہ اعتراض کرنا، نبی پہ بھی اعتراض، اللہ پہ بھی اعتراض۔ اور دلیل کیا دی ہے انہوں نے کہ یہ بادشاہت کے لیے اہل نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کا تعلق ایسے خاندان سے نہیں ہے جس خاندان میں بادشاہت رہی ہو، حکومت رہی ہو، سلطنت رہی ہو، کوئی تجربہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اور آگے کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ، اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے۔ چلو اس کے پاس مال ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ مال کے لحاظ سے بادشاہت کو سنبھال لے گا، حکمرانی کر سکے گا۔ نہ مالی لحاظ سے یہ آگے ہے، نہ کسی ایسے خاندان سے اس کا تعلق ہے جس خاندان میں حکومت رہی ہو، تو یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے ہم پہ؟ قال، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت علینا ہمارے اوپر، ونحن، جبکہ ہم، یہ پہلا اعتراض ہے، جبکہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور اسے نہیں دی گئی، اور اسے کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ لم یؤتا میں جو ہوا ضمیر ہوتی ہے جو نائب فاعل ہے، اور اسے نہیں دی گئی، سعۃ من المال، مال میں سے کشادگی،
مالی وسعت بھی اس کو نہیں دی گئی، مال بھی اس کے پاس برائے نام ہے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ، اس کو چن لیا ہے۔ لفظ کیا؟ اصطفیٰ۔ یہیں سے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ چنے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے۔ تو نبی نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ، اس کو چن لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی کہ اللہ نے تم سب میں سے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر بادشاہ بنانے کے لیے۔ تو انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ دی ہے، بسطن، کشادگی، کس چیز میں؟ علم میں اور جسم میں۔ بادشاہ بننے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علم اور جسمانی طاقت، قوت، بہادری۔ یہ دونوں چیزیں اس آدمی میں طالوت میں موجود ہیں، علم کے لحاظ سے بھی تم سے آگے اور جسمانی قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی تم سے آگے، اور یہی چیزیں حکمران میں دیکھنی چاہیے۔ تو اعتراض ان کے دو تھے، ایک یہ کہ اس کا تعلق کسی ایسے خاندان سے نہیں ہے جن میں بادشاہت رہی ہو، دوسرے نمبر پہ مالی طور پہ یہ کوئی ہم سے آگے نہیں ہے۔ اللہ نبی نے کیا جواب دیا کہ نمبر ایک، اس کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صلاحیتوں کی طرف دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علم کے لحاظ سے اور شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اس کی مرضی، اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے، کمال علم والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا ہے تو اس نے مقرر کیا ہے جو علیم ہے، جو صاحب علم ہے، جس کو پتا ہے کہ اس معاملے کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کسی کو ووٹ دے بیٹھتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس کے نکھٹو کو ہم نے کیوں ووٹ دے دیے، یہ تو اچھا حکمران نہیں نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے یہاں پہ علیم۔ آیت نمبر 248 248، وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی علامت، نشانی کیا ہے؟ یہ کہ ان، یہ کہ یاتی، آئے گا، کم، تمہارے پاس، التابوت، صندوق، باکس، صندوق آئے گا، فی ہی، اس میں، کس میں؟ اس باکس میں، اس صندوق میں، سکینتن، سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن، اور چند باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما، ان میں سے، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، ان چیزوں میں سے، ما ترکا، جو چھوڑ کے گئے، جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، خاندان موسیٰ علیہ السلام نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ، اس حال میں کہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کس کو؟ اس صندوق کو، باکس کو، کون؟ الملائکۃ، فرشتے۔ نبی نے کہا ان کو مزید مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے اس آدمی کو بادشاہ مقرر نہیں کیا، اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی ایک نشانی تمہیں دے رہا ہوں۔ نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق آئے گا، صندوق کا آنا نشانی ہے، خود ہی آ رہا کہ انسان لے کر نہیں آ رہے، صندوق آئے گا، اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور نمبر دو، صندوق کے اندر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چند چیزیں ہوں گی، وہ کون سی؟ اللہ عالم۔ کئی لوگ مفسرین نے کہا ہے شاید موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ تو بہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی یہ نشانی ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے؟ اس کے بارے میں ایک تو کہا گیا ہے کہ وہ کسی چیز کا نام ہے یہ، اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا نہیں، چیز کا نام نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب صندوق آ جائے گا
تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، اس کے ہونے کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا کہ اب فتح ہماری ہے، اب جیت ہمیں ملے گی، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت پھر دیکھنے، اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی، اس کے بادشاہ ہونے کی آیت، علامت، نشانی کیا ہے؟ ان یاتیا، کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، صندوق، باکس، فیہ، اس میں، سکینۃ، سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما، ان چیزوں میں سے، ترکا، جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، ان کے خاندان موسیٰ نے، خاندان ہارون نے، تحملو، اس حال میں کہ اس باکس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، الملائکۃ، کون؟ فرشتے۔ اچھا، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں یہ جسامت رکھتے ہیں، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، یہ فلاسفہ وغیرہ کے عجیب و غریب عقائد ہیں فرشتوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، خیر کی قوتوں کا نام ہے ملائکہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، باقاعدہ یہ ایک مخلوق ہے، جن کے پر ہیں، جن میں سے جبریل علیہ السلام ہیں، جن میں سے میکائیل علیہ السلام ہیں وغیرہ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، کس میں؟ اس باکس کے آنے میں، اور باکس کے اندر یہ چیزیں ہونے میں، اور باکس کو فرشتوں کے اٹھانے میں، بے شک اس سب میں، لآیتن، البتہ عظیم نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اچھا، نشانی کس بات کی؟ نشانی اس بات کی کہ جو کچھ میں نے تمہیں فیصلہ سنایا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نشانی اس بات کی کہ طالوت واقعی بادشاہت کے حقدار ہیں، اور ان کو بادشاہت بنانے والے اللہ رب العزت ہیں۔ تو یہ نشانی تمہارے لیے ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ۔ یہ کہہ کے ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ مان لو یہ بات۔ آپ اندازہ کر لیں ان آیات سے کہ نبیوں کا کیسی کیسی اقوام سے واسطہ پڑتا رہا ہے، کیسے کیسے رد عمل پہ نبیوں نے صبر کیا ہے۔ ایت نمبر 249، 249، فلما فصل طالوت بالجنود، فلما، پس جب، فصل، نکلا، طالوت کون ہے پھر؟ بادشاہ، بالجنودی، لشکروں کے ساتھ، با ساتھ، الجنود جندن کی جمع ہے، جندن کس کو کہتے ہیں؟ لشکر کو، بڑے لشکر کو، لڑنے والی لشکر کو۔ پس جب طالوت نکلا بالجنودی، لشکروں کے ساتھ، قال، اس نے کہا، کس نے؟ ان کے طالوت بادشاہ نے، قال جواب ہے لما کا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلی، ابتلا یبتلی سے امتحان لینے والا ہے، آزمائش کرنے والا ہے، کم، تمہاری، بنہارن، ایک نہر کے ذریعے۔ آگے ایک نہر آئے گی جس میں پانی ہوگا، تو وہاں پہ تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، کون اطاعت کرنے والا ہے، کون اطاعت نہیں کرنے والا، کون میری بات ماننے والا ہے، کون نہیں بات ماننے والا۔ اس سے پتا چلے گا کہ میں کس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور کس کو ساتھ لے کر نہ جاؤں۔ فمن، پس جس نے، شریبا، پی لیا، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ اور پینے سے مراد ہے جی بھر کر پینا، کھل کر پینا۔ پس جس نے پی لیا اس میں سے، فلیسا، پس وہ نہیں ہے، منی، مجھ میں سے۔ کیا مطلب مجھ میں سے نہیں ہے؟ میرے پیروکاروں میں سے پھر وہ نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، من کا معنی جس نے لم نہ یتم چکھا ہو، اس کو، کس کو؟ نہر کے پانی کو، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منی، مجھ میں سے ہے، میرے طریقے پہ ہے، میرے راستے پہ ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اللہ کا تعلق پہلے جملے سے ہے، کون سے جملے سے؟ جو پی لیا، ان کے کہا نا کہ جس نے پیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اللہ، سوائے اس کے کہ من، جس نے، اغترافا، چلو برا، کیا برا؟ چلو برا، غرفتن، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، ایک چلو بھر کے جس نے پانی پیا،
وہ میرا ہے، وہ میری اطاعت کرنے والا ہے، وہ میری فوج کا حصہ ہوگا، وہ لڑنے کے لیے میرے ساتھ جائے گا، اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اور جو دوسرے ہیں میرے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ اچھا، آزمائش آنے سے پہلے خبردار کر رہے ہیں، اب چاہیے تھا نا کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو ایک طرفہ چلو برا، آگے دیکھیں جی، فشاربو، لو جی رزلٹ آ گیا آزمائش کا، فشاربو، انہوں نے پیا، یعنی کہ جی بھر کر پیا، کثرت کے ساتھ پیا، تو انہوں نے پیا، منہ، اس سے، کس سے؟ نہر سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے سوا، ان میں سے چند ایک کے سوا، الا کا معنی کر لیں گے سوا، قلیلا چند ایک، منہم ان میں سے، تو چند ایک تھے جنہوں نے ایک چلو پانی لیا، اس سے زیادہ نہیں لیا، باقی سب نے کثرت کے ساتھ پانی پیا۔ فلما، پس جب، جاوزا، اس نے عبور کیا، کراس کیا، عبور کیا، کس نے؟ طالوت نے، ہو، اس کو، کس کو؟ نہر کو، ہوا، اس نے، یعنی کہ تاکید آ گئی، پہلے جو آیا تھا جاوزا ہو، اس کی تاکید آ گئی، جب اس نہر، نہیں، جاوزا میں جو ہوا ضمیر ہے، جاوزا کے جو پوشیدہ ہے اس کی تاکید ہے، پس جب اس کو عبور کیا، ہوا، اس نے، یعنی کہ طالوت نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان لانے والے تھے، جو ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی کہ جو ایمان لانے والے اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے عبور کیا، قالو، اچھا یہ کون ہوں گے جو جنہوں نے پھر عبور کیا؟ ہاں جی، جو ازمائش میں کامیاب نکلے، جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا۔ تو اب ان کا دیکھیں جی، ان کی کیا صورتحال ہے جو اس ازمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے آگے جا کے کیا کیا یہ دیکھیں اب۔ پس جب اس کو عبور کیا، ہوا، اس طالوت نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ لا طاقت لنا، نہیں ہے کوئی طاقت، لنا، ہمارے لیے، یعنی کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں، اليوم، آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ یہ کون تھے؟ طالوت، اور کافر جو لشکر تھا اس کے سربراہ کون ہے؟ جالوت۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں نہر عبور کرنے کے بعد؟ کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں اور جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں۔ تو یہ کتنے لوگ تھے؟ اچھا، یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ پینے والے ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ تو یہاں پہ برا بن عازب کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو بتایا، برا بن عازب خود بھی صحابی ہیں، کہ جو لوگ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ان کی تعداد طالوت کے لشکر کے برابر تھی، 310 سے کچھ زیادہ، یہ الفاظ ہے، 310 سے کچھ زیادہ، وہی 313 کہہ لیں، کچھ روایات میں 319 بھی آیا ہے۔ تو اتنے لوگ تھے پر جو اس ازمائش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور برا بن عازب اس حدیث میں یہ بھی کہتے ہیں، ان کے الفاظ بلکہ عربی میں آپ کو بتا دوں، لا واللہ ما جاوز معه النہر الا مؤمن، نہر کراس کرنے والے صرف مومن تھے ان کے ساتھ۔ تو قال، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، نہیں ہے ہم میں کوئی طاقت، کوئی کس کا معنی ہے؟ طاقتہ کے اوپر جو تنوین ہوا کرتی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہی ہمیں، لا کی وجہ، لا کا اسم ہے اس لیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، اليوم، آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے، الذین یظنون، جو یقین رکھتے تھے، ظنہ کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، یقین رکھنا بھی ہے، یہاں پہ کیا معنی ہے؟ یقین رکھنا، جو یقین رکھتے تھے کہ انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کم من فئۃ، یہ کہا نا، ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، کم خبریہ ہے اس لیے اس کے بعد مین آیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کتنی ہی،
فیا جماعت، قلیلہ تھوڑی، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غالب آئیں فیاتن کثیرہ بڑی جماعتوں پہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. یعنی کہ یہ واقعہ کتنی بار ہو چکا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آئی. تعداد کی طرف نہیں دیکھا کرتے، تعداد کی طرف نہیں دیکھنا. اور مسلمان جب بھی ان کو فتح ملے گی وہ تعداد کی وجہ سے نہیں ملے گی، ایمان کی وجہ سے ملے گی. آپ کا ایمان مضبوط ہو، اعمال صالحہ ہوں، اللہ آپ پہ راضی ہو، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے. جو اسباب موجود ہیں بس وہ لے آئیں آپ، فتح اللہ آپ کو دے گا. اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. احد کی لڑائی میں تمہیں بہت نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، لیکن کمزور نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا. غلبہ تمہیں ہی ملنا ہے اگر تم ہوئے صاحب ایمان. تو ایمان ہی نہ ہو، شرک، ایمان کے نام پہ شرک کرتے ہوں، قبر والوں پہ امیدیں ہوں، فوج شدگان پہ امیدیں ہوں، قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، داتا، گنج بخش سمتے ہوں، اور پھر کہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. تو یہاں پہ کمزور ایمان والوں کو حوصلہ دیا کنہوں نے؟ مضبوط ایمان والوں نے. یہ مضبوط ایمان والے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے کن کو؟ کمزور ایمان والوں کو. جنہوں نے جالوت اور اس کے لشکر دیکھے تو ڈر گئے. تو کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ کم من فیات، یہ تاریخ ہے، انہوں نے تاریخ بتائی انہوں نے کہ کم من فیات قلیلہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غالب آئیں فیاتن کثیرہ بڑی جماعتوں پہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے کی فضیلت، استقامت کی فضیلت، ڈٹ جانے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرنے والے. کون سی معیت ہے یہ؟ خاص معیت، عام معیت نہیں. عام معیت کے لحاظ سے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کی آواز اللہ سن رہا ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت اور کنٹرول میں ہے. لیکن مدد کے لحاظ سے، توفیق کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ صبر کی فضیلت ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جن پہ مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کریں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. آیت نمبر 250 215. ولما، اور جب، بارزو، وہ نکلے، وہ ظاہر ہوئے، وہ سامنے آئے آپ کر لیں. ولما بارزو، جب وہ سامنے آئے، کون؟ طالوت اور ان کے ساتھی، کیونکہ طالوت جو ہے یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے نا. اور جب سامنے آئے، یعنی کہ طالوت اور ان کے ساتھی جب وہ سامنے آئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، یہ کون ہے؟ کافر. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب. ایسے مشکل حالات میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. انہوں نے کیوں نہیں پکارا کسی فوج شدہ نبی کو؟ کیونکہ اہل ایمان ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے. قالوا، ان کا ربنا، اے ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام رب کا. دعا سے پہلے اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام رب کا. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں رزق دینے والا ہے، تو ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو اب ایک اور کام ہمارا کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، انڈیل دے. افرغ، تو ڈال، انڈیلنا سمتے ہیں نا، برتن میں جتنا بھی ہے سارا کا سارا ڈال دینا. اے ہمارے رب، افرغ، تو انڈیل دے، ڈال دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، کیا ڈال دے؟ صبر. یہ دعا مانگیں آپ. یہ دعا بعد میں مانگے کہ یا اللہ دشمنوں کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں، پہلے اپنے لیے دعا مانگیں کہ ربنا، ہے ہمارا افرغ، تو انڈیل دے، ڈال دے، علینا، ہمارے اوپر، کیا ڈال؟ صبر، صبر، یعنی کہ ہمیں اچھا صبر کرنے کی توفیق دے، 100% صبر کرنے کی توفیق دے. وثبت، اور تو جمائے رکھ، تو جمائے رکھ، اقدامنا، ہمارے قدم،
یعنی کہ ہمارے قدم جمائے رکھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے دلوں کو مضبوط رکھنا تاکہ ہم پیچھے نہ ہٹیں، بزدل نہ بنیں، یہ مراد ہے ثبت اقدامنا، کہ ہمارے دلوں کو اللہ مضبوط رکھنا، وثبت اور تو جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین اس کافر قوم کے خلاف۔ تو کتنی عظیم الشان یہ دعا ہے، آج بھی دشمن سے واسطہ پڑے، کافروں سے واسطہ پڑے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان فوج کے ایک ایک سپاہی کو یہ دعا یاد ہو، تو وہاں پہ یہ نعرے نہ لگ رہے ہو یا علی مدد، نعرے لگ رہے ہو یا اللہ مدد، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام والا نعرہ، یا یہ دعا مانگی جا رہی ہو۔ یہ اللہ نے دعا کیوں ذکر کی ہے قرآن میں؟ اسی لیے تاکہ ہم یہ دعائیں پڑھا کریں۔ فَهَزَمُوهُمْ آیت نمبر 251 251، فاقہ میں پس ہازمو انہوں نے شکست دی، کنہوں نے؟ کہ طالوت اور طالوت کے ساتھیوں نے، ہم ان کو، جالوت اور جالوت کے ساتھیوں کے، ان کے مسلمانوں نے کافروں کو، پس انہوں نے ان کو شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اصل بات تو ہے اللہ آپ کے ساتھ ہو، دیکھا نا، اللہ نے یہ نہیں کہا شکست دی کیونکہ ہتھیار بہت زیادہ تھے، تعداد تو تھوڑی تھی ان کی، اور ان کے لشکر کتنے زیادہ تھے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَقَتَلَ اور قتل کیا، داود جالوتا، داود علیہ السلام نے جالوت کو، یعنی کہ داود علیہ السلام طالوت کے لشکر کا حصہ تھے، ایک سپاہی تھے، اور اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے۔ اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وَآتَا اور دی، ہو اس کو، کس کو؟ داود علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ الملک، بادشاہت۔ جی بادشاہت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو کیا دی؟ بادشاہت دی۔ والحکمت اور حکمت دی، اور حکمت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نبوت۔ یہ بادشاہت اور یہ حکمت کب ملی؟ طالوت کے بعد، یعنی کہ طالوت فوت ہوئے تو داود علیہ السلام بادشاہ بنے، اور وہ نبی فوت ہوئے تو داود علیہ السلام نبی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی الملکہ، بادشاہت، والحکمت اور حکمت یعنی کہ نبوت، وعلمہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، کس کو؟ ہاں، اس کو علم دیا، اس کو سکھایا، مما یشاء اس میں سے جو وہ چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ۔ اچھا، یہاں پہ مما، یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو سارا علم نہیں دے دیا، کیا دیا ہے؟ بعض۔ تو نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، سارا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وعلمہ اور ان کو تعلیم دی، مما اس میں سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو کیا تعلیم دی؟ ان کو طریقہ سکھایا زریں بنانے کا، ہتھیار بنانے کا، لوہے کی زریں بنایا کرتے تھے بہترین۔ دوسرے نمبر پہ ان کو پرندوں کی بولی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے یہ، اور پھر نبوت کا علم، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ لیکن جتنا بھی اللہ نے علم دیا یہ کیا ہے؟ بعض ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث آنی چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، ویسے عربی میں عام طور پہ خضر کہا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں خضر چلتا ہے تو میں بھی خضر ہی کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جب اکٹھے ہوئے تھے سمندر کے پاس، اور ان کے سامنے چڑیا آئی، کوئی پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں سے پانی لیا، ایک قطرہ، دو قطرے، تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اور مجھے دیا ہے، وہ علم اللہ کے مقابلے میں کیسے ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پانی جو اس پرندے نے لیا ہے سمندر کے باقی پانی کے مقابلے میں۔ تو نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ اور مما یشاء سے یہ بھی پتا چلا کہ علم وہ ملتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے انسان جو بھی کوشش کر لے وہ علم نہیں ملتا۔ اللہ کی مشیت کا پہلا نمبر ہے، انسان کی مشیت بعد میں ہے۔
انسان کی مرضی تب چلتی ہے جب پیچھے اللہ کی مرضی ہو. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ، اللہ تعالیٰ کا دفع کرنا، اللہ تعالیٰ کا دھکیلنا، اللہ تعالیٰ کا ہٹانا. دفع کا معنی کیا کریں گے؟ دفع کرنا، دھکیلنا، ہٹانا. اگر اللہ تعالیٰ کا دھکیلنا ہٹانا نہ ہوتا، الناس کن کو؟ لوگوں کو. کتنے لوگوں کو؟ بعض ہم ان میں سے بعض کو. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو، یعنی کہ ان میں سے بعض کو دھکیلنا نہ ہوتا، دھکیلنا کن کے ساتھ؟ ببعض، بعض کے ساتھ. لفسدت الارض، البتہ زمین فاسد ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب ایک قوم حد سے زیادہ، یعنی کہ اس کو غلبہ مل جائے اور وہ فساد مچائے اور وہ بدماشی کرے اور دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اس کے مقابلے میں اٹھاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو، یعنی کہ ایک قوت کے مقابلے میں کوئی اور قوت نہ ہو، تو زمین میں تباہی پھر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک قوت کے مقابلے میں دوسری قوت کو اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ فرمایا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کو اٹھایا؟ طالوت کو جالوت کے مقابلے میں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا، دور کرنا لوگوں کو، یعنی کہ بعد ہم آگے بدل ہے یہ الناس سے، یعنی کہ ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے، لفسدت، البتہ فاسد ہو جاتی زمین. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تلک، یہ آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آیتیں ہیں. یہ کون سی؟ یہ اتنی تفصیلات آپ کو دی ہیں ابھی. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. تو نتلوہا، اس حال میں کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، علیہ کا، آپ پہ، بالحق کی، حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں. یعنی کہ اگر آپ رسول نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو اتنی درست معلومات آپ کہاں سے لے کر آتے؟ یہ معلومات جو آپ دے رہے ہیں قرآن کی شکل میں، یہ دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ نے آپ پہ اتارا ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کاوش نہیں ہے. یہ اتنی معلومات آپ نے دی ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی اعتراض نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں اس بارے میں. لیکن جو معلومات آپ نے دی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ بھی اعتراض نہیں کر سکیں گے. اور آپ کو وہ جانتے ہیں، آپ کے ماضی کو جانتے ہیں. آپ نے کسی یہودی عیسائی سے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. آپ تو اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، آپ لکھنا نہیں جانتے. آپ کی زندگی مکہ والوں کے سامنے گزری ہے. اس سب کے باوجود اتنی آپ معلومات دے رہے ہیں، اتنی تفصیلات آپ لا رہے ہیں. تو یہ آیتیں آپ کا پڑھنا جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر بھی کوئی نہ ایمان لائے تو اس کی بدبختی ہے. تلکا، یہ آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا، آپ پہ، بالحق کی، حق کے ساتھ. ہم تلاوت کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو بھیجتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لا، البتہ، من، یہ من ہے اصل میں، نون اس کے اوپر زبر آئی ہے، فتح آیا ملانے کے لیے. اور بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. آیت نمبر 253، 253. تلک الرسل، یہ رسول، یہ کون سے رسول؟ یہ رسول جن کا تذکرہ اس صورت میں اب تک آ چکا ہے. یہ رسول جن کا تذکرہ اس صورت میں آ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور کن کا آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بلکہ پیچھے کافی نبیوں کا تذکرہ آیا ہے. جی ہاں، چلیں. تو فرمایا تلک الرسل، یہ رسول،
اچھا، الرسل کے لیے لفظ تل کا مؤنث آیا ہے، مراد یہ ہے کہ رسولوں کی یہ جماعت، تو تل کا رسول، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پہ، یعنی کہ یہ رسول جو ہیں ان میں سے کئی رسول دوسروں کے مقابلے میں افضل ہیں۔ آگے مزید تفصیل آ رہی ہے اس چیز کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے، یہ منہم کا من کون سا ہوا؟ من تبعیضیہ، کوئی، کچھ، ان میں سے کوئی وہ ہے من کلم اللہ، جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور اس نے ان میں سے بعض کو بلند کیا، درجات، درجات کے اعتبار سے۔ اس آیت سے ایک تو پتا چلا کہ کئی نبی دوسرے نبیوں سے کیا ہے؟ افضل ہیں، اور سب سے افضل کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار نہ دو۔ تو یہ آیت اور اس حدیث کا آپس میں کیا کریں گے؟ جی جی ہاں، تو اس کا وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے کہ وہ الفاظ آپ نے کس موقع پہ کہے تھے؟ جب ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑا کے موضوع کیا تھا؟ نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو افضل قرار دینا چاہ رہا تھا، اور اس پہ مسلمان کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ تو یہ کیس اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے کہا تھا مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار نہ دو، کیونکہ لوگ بے ہوش ہوں گے جب سور میں پھونکا جائے گا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گی، فرمایا وہ میں ہوں گا، لیکن میں جب دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا اس وجہ سے کہ طور پہاڑ پہ ان کو بے ہوش کیا جا چکا ہے، اس کے بدلے میں معافی مل گئی ہے، یا بے ہوش کیا گیا ہے اور وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو اب وہ حدیث اور یہ آیت، اب بتائیے فضیلت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ تو اب اس حدیث سے اور اس آیت کو جب آپ ان پہ غور کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب محمد سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ آپ کی حدیث بھی ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، جتنے بھی بیٹے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کا میں سردار ہوں، سب کا امام ہوں، اور آگے فرمایا مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو کسی اور نبی میں فضیلت دی جائے اس نبی کی توہین کرنے کے انداز میں، اس نبی کی گستاخی کرنے کے انداز میں، تو پھر یہ غلط ہے۔ اگر انداز آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی خاص نبی کی توہین کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کے ہمارے نبی افضل ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ اچھا، یہ ممکن ہے کہ کسی نبی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جزوی فضیلت حاصل ہو، مجموعی طور پہ تو آپ ہی افضل ہیں، لیکن کسی ایک معاملے میں کوئی نبی آپ سے افضل ہو نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ یوسف علیہ السلام کا اعزاز ہے کیا؟ کہ وہ نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پردادا کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ظاہر نبی نہیں تھے، اور دادا بھی نبی نہیں تھے، پردادا بھی نبی نہیں تھے، تو اس چیز میں یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ سے افضل ہوں گے اس ایک حصے میں، لیکن مجموعی طور پہ آپ سب سے افضل ہیں۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام اس لحاظ سے افضل ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام اس لحاظ سے افضل ہو سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ مجموعی طور پہ اللہ کے نبی سب سے افضل ہیں۔ تو منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، تو باقی نبیوں سے اللہ نے کلام نہیں کیا، ڈائریکٹ نہیں کیا۔ کہ ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟
یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے اپنی آواز میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، لے کے کون آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام، آواز کس کی سنی؟ جبریل کی، یا خواب میں یا دل میں ڈال دی گئی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے یا پھر ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے موقع پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا اللہ کی آواز میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی انسان نے نہیں دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی چلیں، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جیسے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم، اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات درجات میں، وآتینا، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہاں پہ ماں کی طرف کیوں کی گئی ہے، باپ کی طرف کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کے انداز میں پیدا کیا ہے بغیر باپ کے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں پیدا کرنے کے لیے باپ کا، کسی کے باپ کا محتاج نہیں ہوں۔ عام طور پہ اللہ پیدا کرتے ہیں انسان کو ماں اور باپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا سمتا ہے یا اللہ کا یا معبودوں میں سے معبود سمتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کیا دیے؟ البینات، واضح دلائل دیے، معجزات، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہاتھ لگاتے تھے اور جو اندھا ہوتا تھا اس کو شفا مل جاتی، بینائی مل جاتی، جو برس کے مرض میں، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا اس کو ہاتھ لگاتے اس کو بھی شفا مل جاتی، اور مٹی کا بناتے پرندہ مٹی کا، اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ وَأَيَّدْنَا، اور ہم نے تائید کی اس کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم نے تائید کی، ان کو قوت دی، ان کو تائید کی بروح القدس، کس کے ذریعے؟ پاک روح کے ذریعے۔ قدس کا معنی کیا ہوگا؟ پاک، پاک روح کے ذریعے، مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہ ان کی تائید کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں تھے، کیونکہ ان کو ضرورت پڑی ہے اپنی مدد کے لیے کس کی؟ جبریل علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے جبریل علیہ السلام کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی کہ اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما یہ ما نافیہ ہے، تو نہ اقتتل، آپس میں لڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، کن کے بعد؟ ان نبیوں کے بعد، ان کے پیروکار، ان کے پیروکار۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، یہ ما مصدریہ ہے، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، ولیکن، لیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، یہ بھی من تبعیضیہ ہے، پس ان میں سے کوئی، من آمن، وہ ہے جو ایمان لے آیا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی وہ ہے من کفر، جس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ واضح دلائل آ جانے کے باوجود کئی ایمان لائے اور کئی ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مقتتلوا، وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یریدو، جو وہ چاہتا ہے۔ ما یریدو سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ ارادہ، ما یریدو، جو وہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی مشیت انسان کی مشیت پہ غالب ہے، اللہ کی مشیت انسان کی مشیت پہ، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو انسان کچھ کرنا چاہے کبھی نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو کہ انسان یہ کام کرے، انسان کرے گا وہ۔
آیت نمبر 254 254، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسانی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو جو ایک چیز پہ ایمان لائے ایک پہ نہ ایمان لائے وہ مومن ہوگا؟ نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو ہر چیز پہ ایمان لائے۔ اچھا، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، یہ وہی ہے من اور ما، من تبیزیہ، اس مال میں سے، ما جو، رزقنا، ہم نے دیا، کم تمہیں، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیا ہوا ہمارا ہے، دیا ہوا ہمارا ہے، اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ انسان کی ازمائش ہو رہی ہے، خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یہ خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دینا تھا، اس سے پہلے کہا ایمان والو، تو پتا چلا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اچھا، خرچ کب کریں؟ فرمایا خرچ کرو من قبلی، پہلے اس کے کہ ان یاتیا، کہ آئے، یومن، ایک ایسا دن، کہ لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع نہیں ہو سکے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، پیسے دے کے آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے، ولا قلۃ، اور نہ ہی اس میں کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی اس میں کوئی شفاعت ہوگی، کوئی سفارش ہوگی، تو آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس میں شفاعت کا مطلق طور پہ انکار کیا گیا ہے۔ یہ کون سی شفاعت کا انکار ہے؟ ایسی شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، ایسی شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، مثال کے طور پہ کافروں کے حق میں شفاعت، تو ایسی کوئی شفاعت وہاں پہ کام نہیں آئے گی۔ والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، کافر جو ہیں وہی کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں، اور کفر سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس کے بعد آنے لگی آیت نمبر 255 255، اور یہ وہ آیت ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابو منذر، ابو منذر ان کی کنیت ہے ابی بن کعب کی، کہ کیا تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ ابی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت پڑھی انہوں نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، شاباش دینے کے انداز میں، تحسین کے انداز میں، اور کہا ابی تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو قرآن کا علم مبارک ہو، قرآن کے بارے میں معلومات۔ اور ابی بن کعب نے کیسے جان لیا کہ یہی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ ابی بن کعب قرآن کریم کی ہر آیت کی تفسیر جانتے تھے، معنی مفہوم جانتے تھے، پورے قرآن پہ ان کی نگاہ تھی، اسی لیے انہوں نے بتا لیا کامیابی کے ساتھ کہ یہ والی آیت ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اس کے اور جنت کے مابین کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے کس کے؟ موت کے، یعنی کہ ادھر فوت ہوگا ادھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ حدیث کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے فطرانہ صدقۃ الفطر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ تو کوئی چور بن کر آتا اور چوری کرنے لگتا، وہ اصل میں کیا تھا؟ شیطان۔ جناب ابو ہریرہ نے اس کو گرفتار کیا، ایک دفعہ چھوڑ دیا، پھر گرفتار کیا، پھر چھوڑ دیا، تیسری بار گرفتار کیا تو کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو کہا بتاؤ؟ کہا یہ آیت الکرسی جو ہے، اس حدیث میں لفظ بھی آیا آیت الکرسی، یعنی کہ وہ آیت جس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا آیت الکرسی جو سونے سے پہلے پڑھے گا تو پوری رات اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور کوئی بھی شیطان اس کے قریب پھٹک نہیں سکے گا۔ تو جناب ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ تھا تو یہ شیطان، تھا تو یہ بہت جھوٹا، لیکن یہ والی بات اس نے درست کہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں توحید کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں،
کئی ایک اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے اس آیت کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے. اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہ. کیوں جی؟ معبود ایک ہی ہے دنیا میں. ہاں، معبود برحق ایک ہے. تو برحق کا کیسے پتا چلا؟ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لا جو ہے اس کو، یہ لا نافیہ جنس ہے، اس کو ایک اسم کی ضرورت ہے، وہ موجود ہے الہ، اور ایک خبر کی ضرورت ہے. خبر جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے، پوشیدہ ہے، اور جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے. تو وہ کیا ہوگی یہاں پہ؟ اللہ لا الہ حق، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی. الحی، وہ صاحب حیات ہے، وہ حیات والا ہے، زندگی والا ہے، کامل زندگی والا، شاندار زندگی والا، اعلیٰ ترین زندگی والا. یہ بھی اللہ کا نام ہے، الحی بھی اور اللہ بھی. القیوم، یہ فاعل کے وزن پہ ہے، یعنی کہ وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. خود وہ موجود ہے، قائم ہے ازل سے ابد تک، اور جو اس کے علاوہ موجود ہیں وہ جب تک موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے موجود ہیں. اللہ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے. جس چیز کو اللہ قائم نہیں رکھے گا وہ تباہ ہو جائے گی. فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین کو گرنے سے بچایا ہوا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پرندے جو فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں اور فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، ان کو کس نے گرنے سے بچایا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے. ہم قائم ہیں، میرے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانس کا معاملہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، خون کی گردش ہو رہی ہے، پیشاب پخانے کا نظام بھی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور نیند بھی ہم سوتے ہیں، اور یہ سارے امور ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا تاخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، اس کو نہیں اپنی گرفت میں لیتی. کون؟ سینۃ، کچھ بھی اونگ، کسی قسم کی اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی کسی قسم کی نیند. اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اونگنے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہیں، نیند سے بھی. اور میں اور آپ، ہمیں نیند نہ آئے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، حکیم صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، سر بھاری رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس عیب سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آئے. اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے. لہو، یہ لام کون سا ہے؟ تملیک کا. لام کا کیا معنی دے گا؟ تملیک کا. لہو، ہو ضمیر کی طرف جاری اللہ کی طرف، یعنی کہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی ملکیت ہے. کیا؟ ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں پہ ہے، وہ ما فی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر یہاں پہ میں ہلکی سی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اللہ کو چیز ہم سے واپس لے لے تو اللہ پہ اعتراض کس بات کا؟ شکوہ کس بات کا؟ اگر میرا 1 لاکھ کا، آپ کا 2 لاکھ کا موبائل چوری ہو جائے، گم ہو جائے تو اللہ پہ شکوہ کس بات کا؟ گاڑی ہماری چوری ہو جائے تو اللہ پہ شکوہ کس بات کا؟ افسوس تو ہوتا ہے، اس کے اوپر شریعت کو اعتراض نہیں ہے، لیکن افسوس ہو اور افسوس کو آپ نارمل لیں، ماتم نہ کریں، بال نہ نوچیں، گریبان نہ اپنا پھاڑیں، اپنا گریبان جو ہے وہ نہ پیٹیں، رخسار نہ پیٹیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، گریبان نہ پھاڑیں. چلیں جی. اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہیں. آپ کی چیز چوری ہو گئی، آپ کا گھر تباہ ہو گیا، جاب سے جواب مل گیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں اور امید رکھیں کہ جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو مجھے کوئی اور چیز دے گا. اگر میں راضی رہوں تو وہ اور دے گا، دینی ہے تو اسی نے دینی ہے. اگر اس کو میں نے ناراض کر لیا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. من ذا الذی، یہ من استفہام کا ہے. کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اوپر آیا تھا مطلق طور پہ شفاعت نہیں چلے گی، یہاں پہ آیا کہ شفاعت جو چلے گی یہ وہی ہوگی جو اللہ کی اجازت سے کی جائے.
اور اس کے حق میں کی جائے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوں. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اچھا پیچھے سے مراد کیا ہے؟ ماضی، یعنی کہ میرا ماضی اللہ جانتا ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو رہا ہے دنیا میں اللہ جانتا ہے. اور جو میرا حال اور مستقبل ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو اس میں ساری دنیا آ گئی، اس میں ساری دنیا کا علم آ گیا. تو یہ بھی اللہ کے پاس ہے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے، کون؟ لوگ. اور وہ احاطہ نہیں کرتے بشیء من علمہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء مگر اس چیز کا جو وہ چاہے. اچھا جی اس میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں انشاءاللہ ٹھیک ہیں. نمبر ایک، اللہ کے علم سے مراد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معلومات، اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو علم اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس وہ سارا علم آ جائے ممکن ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتے سوائے اتنے علم کے جتنا علم اللہ خود دے دے. اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی علم نہیں. اور دوسرے نمبر پہ من علم ہی سے مراد اللہ کی ذات کے بارے میں علم، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم، اللہ کی صفات کے بارے میں علم. یعنی کہ انسان اپنے رب کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے جتنی اللہ نے دے دی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پہ وہ حدیث آ جائے گی جو آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اس میں آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں تیرے تمام ناموں کا، تیرے ان ناموں کا بھی جو تو نے کسی انسان کو سکھائے، ان ناموں کا بھی جو تو نے کسی کتاب میں نازل کر دیے، اور ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے تیرے پاس ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ٹوٹل علم کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کے اتنے نام ہیں جتنے اللہ نے بتا دیے، اللہ کی اتنی صفات ہمارے پاس جتنی اللہ نے بتا دی، اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا نہیں پتا. اب پھر دیکھ لیں، ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے بشیء من علمہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء مگر اس چیز کا جو وہ چاہے. وسع کرسیہ کرسیہ اس کی کرسی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی. اللہ تعالیٰ کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ کرسی سے مراد کرسی ہے. اللہ نے گفتگو انسانوں سے کی ہے، تو اللہ نے انسانوں سے گفتگو وہ کی ہے جو انسان سمجھ سکتے ہیں. تو کرسی سے انسان کیا سمجھتے ہیں؟ کرسی. تو اس سے مراد کرسی ہی تو ہے، لیکن وہ کرسی میں فرق ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو اللہ کی کرسی جو ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کتنی بڑی کرسی ہے. اچھا یہ ہے اس کا پہلا مفہوم، اور اس کو ہم الحمدللہ مانتے ہیں کیونکہ ہم تعویل کرنے والے نہیں ہیں. ہم ہر آیت کو اس کے ظاہر کے مطابق لیتے ہیں، ہم ہر آیت کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کرتے ہیں. تعویل کرنے والوں نے دوسرے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کرسی سے مراد ہے اللہ کا علم. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم. اور اس بارے میں ایک روایت عبداللہ بن عباس کی طرف بھی منسوب ہے لیکن ان سے ثابت نہیں ہے. صحیح جو تفسیر ان سے ثابت عبداللہ بن عباس سے وہ یہی ہے کہ کرسی قدم رکھنے کی جگہ، کرسی قدم رکھنے کی جگہ. اچھا کتنی تفسیریں بتا چکا ہوں کرسی کی؟ دو، پہلی درست اور دوسری غلط. تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ کرسی سے مراد ہے اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار، اللہ کی بادشاہت. یہ بھی تعویل ہے. اور چوتھے نمبر پہ کہا گیا کہ کرسی سے مراد ہے اللہ کا عرش. یہ بھی غلط، کیونکہ عرش اور چیز ہے، کرسی اور چیز ہے. کرسی اور عرش کے بارے میں تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں لوہے کا چھلا ہو اور اس کو پھینک دیا جائے وسیع و عریض صحرا میں،
اس وسیع و عریض صحرا کے سامنے چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اسی طرح کرسی کے عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کرسی تو آسمان و زمین سے بڑی ہے، یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اندازہ کیجیے اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے. تو فرمایا واسیہ کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کشادہ ہے، سمائے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے آسمانوں اور زمین کا. ولا یعودہ، اور اس کو نہیں تھکاتی. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. آد یعود، اور اس کو نہیں تھکاتی حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی؟ آسمانوں و زمین کی حفاظت. ایک انجینئر کو کوئی گھر بنانا پڑے تو بناتے بناتے تھک جاتا ہے، اور کسی کو ڈائریکٹر کو فیکٹری کا نظام چلانا پڑے، بہت بڑی فیکٹری ہو، بہت بڑی فیکٹری ہو، مثال کے طور پہ اس میں 1,00,000 آدمی کام کرتے ہوں، تو اس کی بس ہو جائے گی. کبھی یہ ٹینشن، کبھی وہ ٹینشن، کبھی یہاں خرابی، کبھی وہاں خرابی، کبھی یہ مزدور بات نہیں مان رہا، کبھی وہ انجینئر بات نہیں مان رہا، کبھی یہ کبھی وہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آسمان و زمین کی حفاظت. ولا یعودہ، اور اس کو نہیں تھکاتی حفظہما، ان کی حفاظت. اس کا دوسرا معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت. وہوا، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. العلی العظیم، وہ علی بھی ہے عظیم بھی ہے. یہ بھی اللہ کے دو نام ہوئے. تو علی جو ہے یہ اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کے بندے کا بھی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العلی، کیا؟ جو بہت بلند و بالا ہے. علی فاعل کے وزن پہ ہے، بہت بلند و بالا. تو اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں ہر اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. کیا مطلب؟ شان کے لحاظ سے بھی اللہ سے بڑھ کر کسی کی شان ہے، تو اللہ اس لحاظ سے بھی بلند و بالا ہے. اور ذات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، ساری مخلوقات نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر؟ سعود. اللہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر. اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بلند ہے. العظیم، بہت عظمت والا ہے. اللہ ہر معاملے میں عظیم ہے. سننے کے لحاظ سے عظیم ہے، اس کے سننے میں کوئی یعنی کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. دیکھنے کے لحاظ سے عظیم ہے، قدرت کے لحاظ سے عظیم ہے، رحمت کے لحاظ سے عظیم ہے، علم کے لحاظ سے عظیم ہے، ہر لحاظ سے عظیم ہے. آیت نمبر 256 256 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، فی الدین، دین میں، دین کے معاملے میں. اچھا، دین اس سے مراد کون سا دین ہے؟ یہ یہاں پہ دین اسلام. یا ال جو ہے یہ عہد کے لیے، عہد دہنی کے لیے، یعنی کہ وہ دین جس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام. تو دین اسلام کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، یرحمک اللہ. لیکن جو مسلمان بن گیا اب اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی. نماز نہیں پڑھتا، حکومت سختی کرے گی. بدکاری کرے گا، حکومت سزا دے گی، کیونکہ اب اس نے مان لیا نا اللہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کو رسول مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب شریعت کا پابند ہے. لیکن کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوتا، اس کو قید تو کیا جائے گا، دلائل تو دیے جائیں گے، لیکن زبردستی مسلمان اس کو نہیں کیا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق، تبین واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی کے مقابلے میں، یعنی کہ حق واضح ہو چکا. یہ کوئی بہانہ نہ کرے کہ مجھے حق مل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن نازل کر دیا، اپنا رسول بھیج دیا، قرآن و حدیث کی صورت میں حق بالکل واضح. اب کوئی تھوڑی سی دلچسپی تو لے، آگے تو بڑھے، پڑھ کر تو دیکھے. فمن یکفر بالطاغوت، فمن پس جو یکفر کفر کرے، بالطاغوتی کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ. ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پہ، فقد پس تحقیق، استمسکا اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروہ کڑے کو، الوثقی سب سے مضبوط، تو اس نے سب سے مضبوط کڑے کو تھام لیا. لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اچھا کیا مراد ہے جی یہاں پہ؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟
ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. یعنی کہ اس کو اس کی حد سے بڑھا کے اللہ کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ طاغوت لفظ طغا سے ہے، حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا. تو مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے اور طاغوت کا انکار بھی کرے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. صرف یہ اللہ کو اللہ مان لینا، رب مان لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کا انکار بھی کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کی پالیسی ہے نا کہ سب ٹھیک ہیں، دین اسلام بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، ہندوازم بھی ٹھیک ہے، سکھ ازم بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں چلے گا. مسلمان وہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ. یہ فمن یکفر، پس جو انکار کرے، کفر کرے، بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لائے، فقط پس تحقیق استمسکا، اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. یعنی کہ یہ مضبوط کڑا اسے بچا لے گا. مضبوط کڑے سے مراد کیا؟ یہی لا الہ الا اللہ، دین اسلام. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی ہر آواز کو سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے. آیت نمبر 257 اللہ، اللہ تعالی، ولی، مددگار ہے، دوست ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے. خوشخبری ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ کی دوستی ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، یہ ایمان کی فضیلت ہے. یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو. کون نکالتا ہے؟ اللہ. من الظلمات، کن سے؟ اندھیروں سے، تاریکیوں سے، الی النور، کس کی طرف؟ نور کی طرف. اچھا، تاریکیوں سے مراد کفر کی تاریکیاں، اور نور سے مراد ایمان کا نور. تو نور ایک چیز ہے اور کفر جو ہے وہ مختلف ہے. یہودیت بھی کفر ہے، عیسائیت بھی کفر ہے، سکھ ازم بھی کفر ہے، ہندوازم بھی کفر ہے، الحاد بھی کفر ہے. تو اس کی کئی انواع ہیں، کئی اقسام ہیں کفر کی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے دوست ہیں کون؟ الطاغوت، طاغوت. ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. یعنی کہ یہاں طاغوت سے مراد جن سے طاغوت ہے، یعنی کہ طاغوت کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ سب ان کے وہ دوست ہیں. جنہوں نے کفر کیا ان کا دوست اللہ نہیں ہے، مراد یہ ہے. اور وہ لوگ جن کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجون، وہ نکالتے ہیں، ہم، ان کو، من النور، نور سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف. کیوں جی نور سے تاریکیوں کی طرف؟ کیا پہلے وہ نور کے اوپر تھے؟ کیوں حسن؟ ہر بندہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے نا اسلام پہ، ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، نور سے، ایمان کے نور سے، الی الظلمات، نکال کے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تاریکیوں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، آگ کے صاحب ہیں، ساتھی ہیں، یعنی کہ آگ میں ہی رہنا انہوں نے. ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پتہ چلا یہ آگ بھی ہمیشہ رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے. آیت نمبر 258 258، صرف 3 آیتیں رہ گئی ہیں. ہمت رکھیے گا، حوصلہ رکھیے گا، صرف 3 آیتیں ہیں. تو پہلی آیت ان 3 آیتوں میں سے جو 258 ہے 258، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک بادشاہ کا. لوگوں میں مشہور ہے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود. لیکن قرآن و حدیث میں اس کا نام برحال نہیں آیا، اللہ عالم وہ کون تھا. تو اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کی گفتگو ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کو رب کہنے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ اتنا سرکش کیوں ہو گیا. اتنا سرکش اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. بادشاہت ہر ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، مال ہر ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ کو بادشاہت نہیں مل رہی، کوئی سرکاری عہدہ نہیں مل رہا، کوئی وزارت میں اور منسٹری نہیں مل رہی، تو حوصلہ رکھیں.
ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اگر یہ فقیر ہوتا تو کیا رب ہونے کا دعویٰ کرتا؟ فقیر ہوتا کم از کم رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا. تو دیکھیے ذرا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں جی نبی علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے میں؟ نہیں تھے. دیکھنے سے مراد کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ رب کے بارے میں. جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو تھا یہ نمرود تھا، بلکہ نمرود ذال کے ساتھ آیا ہے، ان میں سے ایک امام مجاہد بھی ہیں. اللہ عالم برحال یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے بحث و مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، ان اصل میں ہے لی ان، اس سے پہلے کیا ہے؟ لام. تو اب معنی کیا ہوگا؟ اس لیے کہ، کیوں جھگڑا کیا اس نے، کیوں بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی. بادشاہت نے اس کا دماغ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے. میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے معاملے میں جب اس نے دعویٰ کیا ہوگا کہ میں رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا میں تو آپ کو رب نہیں مانتا. تو آپ کا رب پھر کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو یہ ہے. اچھا، اپنے رب کے تعارف کے طور پہ رب کی صفات بیان کی ہیں انہوں نے. رب کی کیا بیان کی ہیں؟ صفات. رب وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے. قال، تو اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی حیات دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، امیت ہوں، اور میں بھی موت دیتا ہوں. یعنی یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو اس کی تفسیر میں کئی علماء کرام لکھتے ہیں، لیکن یہ جو روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ نہ قرآن میں آئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہے. اللہ عالم، ممکن ہے ٹھیک ہو کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، لو جی یہ اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، اور ایک عام آدمی کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. تو یہ اس نے کہا انا احیی و امیت. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو موت و یاد کا اگر مالک ہے تو پھر آگے بڑھ. کیا کہا؟ قال ابراہیم السلام نے کہا فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی لاتا ہے، بالشمسی کس کو؟ سورج کو. عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن با آگی بات آ دیا تو معنی کیا ہو گیا؟ لانا. بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق کی جانب سے، فاتی بہا، پس تو اس کو لے آ. فاتی بہا حاضر مل کر جا رہی ہے شمس کی طرف، کیونکہ شمس جو ہے عربی میں مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث آئی ہے. فاتی بہا مؤنث سمائی، پس تو اس کو لے آ، من المغربی، کس جانب سے؟ مغرب کی جانب سے. فبہت الذی کفر، فبہت، پس ہکا بکا رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، الذی کفر، وہ جس نے کفر کیا. اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. اسی لیے ناکام ہوا، اس مناظرے میں فیل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اسی بادشاہ کے بارے میں معروف ہے کہ اس کے دماغ میں، ناک میں کیا چیز داخل ہو گئی تھی؟ مچھر داخل ہو گیا تھا. پھر اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے. تو یہ بھی واقعہ جو ہے اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا نام نہیں بتایا. تو اب ہموما، اب ہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رہنے دو. چلیں آیت نمبر 259 259، یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رب ہونے کا تذکرہ ہوا. اب جو آیت پڑھنے لگے ہیں اس میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ واقعی مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. او یا کلذی، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، کسی بستی کے پاس سے،
یعنی کہ یہ کلذی جو ہے نا اس کا عطف ہوگا پچھلے الذی پہ. پیچھے کیا تھا؟ الم تر الی الذی. پچھلی آیت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت کا. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف؟ اب یہ اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا؟ مر علی قریۃ، جو گزرا کسی بستی کے پاس سے، وہیا، جبکہ وہ بستی، خاویۃ، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پہ. عروش عرشن کی جمع، چھتوں پہ. جب مکان گرتا ہے پہلے کیا گرتی ہے؟ چھت، پھر اس کے اوپر دیواریں گرتی ہیں. یہ ہے وہی خاویہ، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پہ. اچھا یہ آدمی کون سا؟ یہ آدمی جناب سعود بھائی بتا رہے ہیں کہ حضرت عزیر تھے. تو صحیح بات کیا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے. یہ دعویٰ کیا گیا کہ عزیر تھے، اللہ عالم کون تھے، لیکن آگے آنے والی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھے کوئی نبی، کیونکہ اللہ ان سے ہم کلام ہوئے. قال، اس نے کہا، اس آدمی نے. تو یہاں پہ بھی ہم کہیں گے ابہموا، اب ہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رہنے دیں. قال، اس آدمی نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، یعنی کہ اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے فنا ہو جانے کے بعد، اس کے ختم ہو جانے کے بعد. تو کیا اللہ کے اس نبی کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا؟ تھا، لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کیسے، کیفیت، منظر کیا ہوگا. علم ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس اللہ نے اس کو فوت کر دیا، 100 عام، کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے. اللہ اکبر. ثم، پھر، بعث، اس نے اٹھایا، زندہ کر کے اٹھایا، اس کو، اس آدمی کو. تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اور اس کے کئی واقعات ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، کس سے؟ اس آدمی سے. کم لبثت، کتنی مدت تو ٹھہرا رہا، یعنی کہ تیری یہ کیفیت کتنا عرصہ رہی. یعنی کہ کم کے بعد تمییز جو ہے وہ محذوف ہے. کم مدتن، کم یومن، کتنے دن، کتنا عرصہ، لبثت تو ٹھہرا رہا. قال، اس نے کہا، لبثت یومن او بعد یوم، میں رہا ہوں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. علماء تفسیر نے لکھا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ آدمی جب اس کو فوت کیا گیا ہوگا تو مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہوگا، جب اٹھایا گیا ہوگا شام ہونے والی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال، اللہ تعالی نے کہا، بلکہ، لبثتا، تو ٹھہرا رہا ہے، یعنی کہ اس کیفیت میں تو رہا ہے، 100 عام، 100 سال. فانظر، پس تو دیکھ، یعنی کہ اب تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف. اچھا یہاں پہ نظر ینظر کے بعد کیا آیا؟ الی، تو معنی کیا ہے؟ دیکھنا. کیونکہ نظر ینظر کا معنی ایک انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جب انتظار کرنا معنی ہوگا تو آخر میں الی نہیں ہوگا. بتانا کیا چاہتا ہوں، مسئلہ ایک اور حل کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا، الی آ گیا وہاں پہ بھی، الی ربہا ناظرہ، تو وہاں پہ معنی دیکھنے کا ہی ہے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ معتزلہ اور گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ وہاں پہ معنی ہے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے. ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ناظرہ، نظر ینظر کے بعد انتظار کا معنی نہیں ہو سکتا. کیا معنی ہوگا؟ دیکھنے کا، جیسے یہاں پہ ہے. فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف، ان کے پانی وغیرہ کی طرف. لم یتسنہ، اس حال میں کہ وہ فاسد نہیں ہوا، اپنے کھانے کی طرف. اچھا وہ کھانا کیا تھا بھلا؟ مبہم ہے، ہم نہیں جانتے، تو اس لیے کوئی تحقیقات کرنے کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. پس تو دیکھ، اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا، اپنے مشروب کی طرف. لم یتسنہ، اس حال میں کہ وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ بگڑا نہیں ہے، وہ فاسد نہیں ہوا. اچھا یہ بھی اللہ کی نشانی تھی. کیا مطلب؟ جس چیز کو خراب ہو جانا چاہیے تھا وہ خراب نہیں ہوئی. آگے، وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک،
اپنے گدھے کی طرف، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ گدھے کو زندہ کریں گے، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنائیں کا تجھے، آیتن ایک عظیم نشانی، للناس لوگوں کے لیے۔ کس چیز کی نشانی؟ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور تاکہ ہم تجھے بنائیں ایک عظیم نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر، اور تو دیکھ، الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشدھا، ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوہا، پھر ہم چڑھاتے ہیں، ہاں ان پہ، کن پہ؟ ہڈیوں پہ، لحمن، کیا؟ گوشت۔ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ کی اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ ایک تو اس آدمی کو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ پھر وہ کھانا 100 سال تک خراب نہیں ہوا، پانی 100 سال سے وہ ختم بھی نہیں ہوا اور بدبودار بھی نہیں ہوا، اور جو گدھا ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ فرمایا دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشدھا، ہم ان کو حرکت دے کے اٹھاتے ہیں، ثم، پھر نکسو، ہم اس پہ چڑھاتے ہیں ہڈیوں پہ، لحمن، گوشت۔ فلما تبین، پس جب واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، کیا واضح ہو گیا؟ معاملہ۔ فلما تبین، پس جب وہ واضح ہو گیا اس کے لیے، قالت، اس نے کہا، کس نے؟ اس اللہ کے بندے نے، اعلم، میں جانتا ہوں، یعنی کہ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک ایت اور پڑھ لینی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہے تقریباً اسی موضوع سے ہی۔ آیت نمبر 260 260، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، یعنی کہ اس سے پہلے اذکر فعل جو ہے پوشیدہ ہوگا، اور یاد کرو اس وقت کو، تذکرہ کرو اس وقت کا، جب کہا ابراہیم نے علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، آری، تو دکھا، نی، مجھے، کیا دکھا؟ کہ کیفا، کیسے، تحیی، تو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، الموتا، مردوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ کلام کرنا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اولم، اور کیا، واو کے معنی اور حمزہ کے معنی کیا، اور کیا، لم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا؟ کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اچھا، اب میں سوال کروں گا آپ سے جو پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، اب پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں۔ کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر شک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اشارہ کیا اسی آیت کی طرف۔ تو اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر شک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بات پہلے اسی جگہ ذکر کی گئی ہے تفسیر کے علاوہ کسی اور چیز میں، لیکن دیکھ لیں آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شک نہیں کیا۔ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا، اتنے ایمان والے، مضبوط ایمان والے بندے نے اگر شک کیا ہوتا تو پھر ہم بھی شک کرنے والے ہوتے۔ جب ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بدرجہ اولا شک کرنے والے ہوتے۔ جب ہمیں شک نہیں اللہ کی قدرت پہ، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا اور کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، لیکن میرا ایمان بڑھ جائے۔ اس سے پتہ چلا ایمان بڑھتا ہے، آنکھوں سے دیکھوں گا تو ایمان بڑھ جائے گا، پہلے میں دلی طور پہ یقین ہے مجھے، آنکھوں سے دیکھوں گا تو ایمان اور بڑھ جائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فخذ، پس تو لے، فاک میں پس، خود تو لے، پکڑ، یعنی کہ لے، ارباتن، 4،
من الطیر پرندوں میں سے 4 لے، پرندوں میں سے 4 لے، فصرہن الیکا، فصر افا الگ ہے اور ہن الگ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہن سے مراد کیا ہے؟ وہ پرندے، فا الگ ہے، باقی لفظ کیا رہ گیا؟ سر۔ سر لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ یا تو سارا یسورو سے ہے، کیسے ہے؟ سارا یسورو، اور زیادہ امید یہی ہے سارا یسورو سے ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک معنی علماء کرام نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ تو ہلا کر اس کو اپنے سے مانوس کر لے، ان پرندوں کو ہلا کر اپنے آپ سے کیا کر لے؟ مانوس کر لے۔ اور دوسرا معنی کیا گیا اس کا معنی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان پرندوں کو کیا کر دے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک کیا ہے کہ ان کو ہلا کر اپنے آپ سے مانوس کر لے، 2 معنی کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان میں سے اب کون سا کریں گے؟ کیونکہ آگے الیہ کا آیا ہے تو ہم وہی کریں گے کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لے، ہلا کر ان کو مانوس کر لے۔ فصرہن، پس تو ان کو ہلا کر الیہ کا اپنے آپ سے مانوس کر لے، ثم پھر اجعل، تو ڈال دے، تو کر دے، تو ڈال دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پہ، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، یعنی کہ ان کا، منہن، ان پرندوں کا، جزءاً، ایک حصہ ہر پہاڑ پہ ڈال دے۔ اس پرندے کا ایک حصہ اس پہاڑ پہ، دوسرے پرندے کا ایک حصہ اسی پہاڑ پہ، تیسرے پرندے کا ایک حصہ اسی پہاڑ پہ، پھر دوسرے پہاڑ پہ بھی کچھ حصہ، اس طرح کر کے مختلف پہاڑوں پہ۔ پھر تو ڈال دے، کر دے، ڈال دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پہ، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، ثم پھر، ادعو، تو پکارنا، تو بلانا، ہن، انہیں، یاتینا، یہ آئیں گے، کا، تیرے پاس، سائین، دوڑتے ہوئے، یہ پرندے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اچھا، یہ آگے پھر کیا ہوا؟ نہیں، اللہ نے آگے کچھ نہیں بیان کیا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے بتاتے ہیں قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ کو بتایا جائے جناب پھر ابراہیم السلام گئے، وہ پرندہ ایک ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، ایک یوں کیا، ایک وہ کیا۔ یہ فلم یا ناول یا افسانہ نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر اسی کے مطابق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تقریباً 5 واقعات ذکر کیے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے۔ ایک وہ جو گائے ماری گئی تھی مقتول پہ تو وہ زندہ ہو گیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو دیکھے بغیر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر ان کو بے ہوش کر دیا گیا، مار دیا گیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ آج ہی ہم نے پڑھا وہ ہزاروں لوگ جو موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ یہ آدمی، یہ اللہ کے نبی جن کو 100 سال کے لیے اللہ نے مار دیا، پھر ان کو زندہ کیا، بلکہ اس کے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اور پھر ابھی یہ ابراہیم علیہ السلام کے پرندے۔ وَاعْلَمْ، اور تو جان لے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میرے ناموں کا، میری صفات کا، اللہ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ، اور تو جان لے، ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، ہر کام پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ عزیز ہے اور اللہ حکیم ہے، تو اللہ کی صفت عزت کا، اللہ کی صفت حکمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ مرتے دم تک جاری و ساری رکھے، اور اللہ ہمیں اخلاص دے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔